ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ آپ ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ واچ کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اعراب کی باس میں 6 اسموں کے اعراب ہو چکے ہیں۔ 7ویں نمبر پہ اعراب ہے اور پھر 8، 9 ان تینوں کا اعراب ایک ہی ہے۔ یہاں پہ تثنیہ ہے، مطلق تثنیہ، جو بھی کسی بھی یعنی کہ اسم کا تثنیہ آ جائے، رجل ہے، رجلان، فرس ہے، فرسان اور امراتن ہے، امراتان، جب بھی تثنیہ آ جائے اس کا اعراب یہ ہوگا۔ اور ساتھ ہی 2 متعین لفظ ہیں، اثنان 2 کو کہتے ہیں، مذکر کے لیے، مؤنث کے لیے اثنان، اثنتان دونوں استعمال ہوتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تاکید کے لیے 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں جب مضاف کلا، کلتا، تو یہ دونوں بھی تثنیہ کے ساتھ ان کا اعراب ملحق رہے گا۔ اس وجہ سے نمبر 8، 9 یعنی کہ 7، 8 اور 9 تینوں کا اعراب ایک ہی ہوگا، یعنی تثنیہ اور اس کے بعد اثنان، اثنتان دونوں اسم، کلا، کلتا دونوں اسم۔ تو ان کا آپ اعراب دیکھ رہے ہیں کہ ان کا اعراب رفع الف لفظی کے ساتھ، الف کے ساتھ، نصب اور جر یا ما قبل مفتوح اور نون مکسور کے ساتھ۔ تثنیہ میں نون مکسور رہے گا، آگے جمع مذکر سالم میں اس کا نون مفتوح ہوتا ہے۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں، ان کو تعبیر کریں گے، یعنی اعراب بالحرف لفظی حکمی، ایک حالت جو ہے دوسری کے تابع ہے، یعنی کہ 3 حالتوں میں 2 اعراب ہیں تو اس کو حکمی کہہ دیتے ہیں۔ اعراب حرف کے ساتھ ہے تو اعراب بالحرف کہیں گے، لفظی ہے تو لفظی کہیں گے۔ جا رجلانی، اثنان، اثنتان بھی ملا سکتے ہیں، کلاہما بھی کہہ سکتے ہیں، رأیت الرجلین، اثنین، اثنتین ساتھ ملا سکتے ہیں، کلیہما بھی کہہ سکتے ہیں، اور مررت بالرجلین اسی طریقے سے اثنین، اثنتین، کلیہما کہہ سکتے ہیں۔ تو ان 3 اسموں کا اعراب ایک ہی جگہ آ گیا۔ تثنیہ مطلق ہے، کسی بھی اسم کا تثنیہ متعین 2 لفظ ہیں، یعنی اثنان، اثنتان اور کلا اور کلتا۔ آگے 10ویں نمبر پہ آپ آ جائیں تو جمع مذکر سالم، اس کا اعراب ہے الو، ایک لفظ ہے، ہمیشہ یہ بھی اضافت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، الو مالن آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور 12ویں نمبر پہ جو ہے اس کو 20، 33 دہائی کہتے ہیں، یعنی 20، 30 سے لے کر 90 تک جو لفظ استعمال ہوتے ہیں ان کو دہائیاں کہا جاتا ہے۔ وہ عربی میں یعنی کہ 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80 اور 90، ان کا اعراب بھی اس کے ساتھ ملحق رہے گا جمع مذکر سالم کے ساتھ۔ تو تینوں کا اعراب آپ دیکھ رہے ہیں، رفع ہو کے ساتھ، نصب اور جر یا ما قبل مکسور اور نون مفتوح کے ساتھ۔ وہاں تثنیہ میں نون مکسور تھا، یا نون مفتوح رہے گا۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں جا مسلمون، اس کے ساتھ آپ الو بھی کہہ سکتے ہیں، 20 کہہ سکتے ہیں، رأیت مسلمین اور الی 20، اور اسی طریقے سے مررت بمسلمین۔ تو یہ دونوں میں فرق یہ ہوگا کہ وہاں یا ما قبل مفتوح اور نون مکسور ہے، نیچے میں یا ما قبل مکسور اور نون مفتوح ہے، اور وہاں اعراب الف کے ساتھ ہے، یا اعراب واو کے ساتھ ہے۔ یہ دونوں ملتے جلتے یعنی اعراب ہیں، دونوں کی تعبیر بھی ایک ہی ہے، وہاں بھی تعبیر ہے اعراب بالحرف لفظی حکمی، یہاں بھی تعبیر ہے اعراب بالحرف لفظی حکمی، یعنی کہ 3 اعراب، یعنی کہ 3 حالتیں جو ہیں ان کے لیے 2 اعراب ہیں، اس وجہ سے حکمی ہے، حرف کے ساتھ اعراب ہے۔ 13ویں نمبر پہ جو اسم ہے اس کو اسم مقصور کہتے ہیں جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو، جیسے موسیٰ۔ اور 14ویں نمبر پہ وہ اسم ہے کہ جمع مذکر سالم، یعنی غیر جمع مذکر سالم جب مضاف ہو یا متکلم کی طرف ہے، جمع مذکر سالم کے علاوہ کوئی اسم یا متکلم کی طرف اس کی اضافت ہو جائے تو وہ اعراب بھی ملحق ہو جائے گا اسم مقصور کے اعراب کے ساتھ۔ اعراب ان کا آسان ہے، اعراب رفع ضمہ تقدیری کے ساتھ، نصب فتح تقدیری کے ساتھ اور جر کسرہ تقدیری کے ساتھ، تینوں اعراب تقدیری ہیں۔ اور اس کی تعبیر کریں گے اعراب بالحرکت تقدیری حقیقی، یہ پہلی دفعہ تقدیری اعراب آیا ہے، اس سے پہلے سارے اعراب لفظی تھے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ تقدیری ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ موسیٰ اگر ہے حالت رفع میں بھی اس کو موسیٰ ہی کہیں گے، رأیت موسیٰ، مررت بموسیٰ۔ یہ غلام لفظ ہے، اس کو یا متکلم کی طرف جب آپ مضاف کریں گے تو یہ جمع مذکر سالم کے علاوہ لفظ ہے، تو جمع مذکر سالم کے علاوہ کوئی بھی اسم ہے یا متکلم کی طرف اس کی اضافت ہو جائے تو اس کا اعراب بھی ملحق ہو جاتا ہے اسم مقصور کے ساتھ۔ تو جا موسیٰ و غلامی، رأیت موسیٰ و غلامی، مررت بموسیٰ و غلامی۔ تو یہ اعراب ہے 14 یعنی اسم ہو گئے ہیں کل، چونکہ اس میں متمکن باعتبار وجوہ ہے اعراب کے 16 اقسام ہیں، 16 میں سے 14 اقسام مکمل ہو چکے ہیں۔